السلام علیکم، میں ہوں راشد خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ اس وقت حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اس بارے میں کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا خلع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ڈیورس سرٹیفکیٹ یعنی طلاق کا سرٹیفکیٹ لینے کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر ڈیورس سرٹیفکیٹ نہ لیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور ڈیورس سرٹیفکیٹ ملنے کے فائدے کیا ہیں۔ آج یہ تین باتیں ہم ڈسکس کریں گے اور میرے ساتھ جڑے رہیں اینڈ تک۔ سب سے پہلی بات جو ہے، جب کسی عورت کو طلاق دیتا ہے کوئی مرد، تو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت اس کو چاہیے کہ وہ طلاق دیتے ہی ایک نوٹس متعلقہ جو چیئرمین ہے جہاں پہ لڑکی رہتی ہے اس کو نوٹس کرے گا طلاق کا۔ اور اسی طرح اگر ایک عورت نے عدالت سے خلع لی ہوئی ہے تو خلع لینے کے بعد ایک تو عدالت نوٹس کرتی ہے یونین کونسل کو، تو دوسری طرف لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو اس خلع کا نوٹس کر دے کہ میں نے طلاق خلع لے لیے عدالت سے شخص سے۔ اب طلاق کی صورت میں بھی نوٹس ہوگا اور خلع کی صورت میں بھی نوٹس ہوگا چیئرمین صاحب کو۔ اب یہ جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں وہ کیا کریں گے کہ جس طرف سے درخواست آئی ہے اس کی مخالف طرف، اگر لڑکی کی طرف آئی ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 لوگ منگوائے گا اور 2 لڑکی کی طرف سے، اور اسی طرح لڑکے کی طرف سے نوٹس آیا ہے طلاق کا تو پھر لڑکی کی طرف سے 2 لوگ اور 2 لڑکے کی طرف سے اپنے آفس میں بلوا کر ان کے درمیان مصالحت یعنی کہ راضی نامے کی کوشش کرے گا، اور جب اگر وہ راضی نامہ نہ ہوا تو پھر وہ اس کو ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ یہ ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے اندر طلاق یا خلع لینے کے بعد ڈیورس سرٹیفکیٹ لینے کا پروسیجر، اور اس کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 90 دن کا ہے، یعنی یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے along with his secretary، تو وہ 90 دن کے اندر یہ ساری پروسیڈنگ کر کے نوٹسز کر کے پارٹیوں کو بلا کے ان کی کنسلیشن کروا کر اور فیل ہونے کی صورت میں وہ ان کو ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ تو جب بھی کوئی طلاق ہو یا خلع ہو تو یہ پروسیجر اڈاپٹ کر کے ڈیورس سرٹیفکیٹ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اس ڈیورس سرٹیفکیٹ کے آپ کو فائدے کیا ہونے۔ تو ڈیورس سرٹیفکیٹ کے فائدوں میں سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے یونین کونسل کے اندر وہ کلیئر ہو جائے گا، یعنی جو آپ کا سابقہ شوہر ہے یا بیوی ہے اس کا نام آپ کے نام سے ہٹا دیا جائے گا، اور ان فیوچر جب آپ دوسرا نکاح کرنے جاؤ گے تو اس میں آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ لینے کے بعد آپ نادرا آفس، پاسپورٹ آفس، انشورنس وغیرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے پاس جا کر اپنی جو زوجیت ہے اس کو چینج کروائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے گا آپ کی یونین کونسل کی طرف سے ڈیورس سرٹیفکیٹ۔ اب اس کی بنیاد پر آپ جا کر وہاں پر اپنی زوجیت اس کو چینج کروا کر اپنے لیے نیا جو ہے وہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا انشورنس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایسی عورت یا مرد، اسپیشلی عورت کی بات کروں گا، کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس نے خلع لے لیے، اب وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ اس نے حاصل کر دیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر شوہر کی طرف کوئی باقی ہے ڈاور یعنی حق مہر یا خرچہ نان و نفقہ یا کوئی بھی پراپرٹی اس کی طرف باقی ہے تو اس کو کلیم کرنے کے لیے وہ عدالت جا سکتی ہے اس ڈیورس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کہ اب اسے طلاق ہو گئی ہے، اب اس کو شوہر کو چاہیے کہ یہ بقایا جات وہ اس کو۔ اسی طرح اگر ایک عورت اپنے بچوں کی کسٹڈی لینا چاہتی ہے طلاق یا خلع کے بعد تو ڈیورس سرٹیفکیٹ ہونے کی صورت میں وہ ایزیلی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے کہ مجھے اب اپنے سابقہ شوہر سے طلاق ہو گئی ہے، اب بچے جو ہے میرے مائنرز ہیں، نابالغ ہیں، ان کی کسٹڈی مجھے دی جائے، تو پھر عدالت اس بنیاد پر اس کو بچوں کی کسٹڈی بھی فراہم کر سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیورس سرٹیفکیٹ نہ لینے کی صورت میں کسی عورت کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اسپیشلی عورت کے لیے، تو میں تیسرے نمبر پر ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا۔ ڈیورس سرٹیفکیٹ نہ لینے کی صورت میں عورت کو جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ پرانے شوہر کے نام سے چلتا ہے، تو جب وہ نئی شادی کرتی ہے اور ریکارڈ اس کا پرانے شوہر کے نام پہ چلتا ہے تو اس کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سابقہ شوہر ہے وہ طلاق یا خلع کی صورت میں وہ اس اپنی سابقہ بیوی کے خلاف
सूट फॉर कंजुगल राइट्स भी कर सकता है, क्योंकि बीवी के पास तो कोई सबूत होना नहीं है, इस बुनियाद पर उसको हिरासा कर सकता है। इसलिए अगर उसकी हिरासगी से बचना है, वो आपको तंग ना करे, तो इसके लिए भी जो ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, अगर आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको तंग कर सकता है। और तीसरे नंबर पर इसी तरह पासपोर्ट, नादरा ऑफिस, इंश्योरेंस के जितने भी मामलात हैं, उसमें भी जब पुराने शोहर का नाम चलेगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, उसकी ट्रांजैक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डिवोर्स सर्टिफिकेट हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि जब एक औरत का दूसरा निकाह होता है तो उसको दूसरा निकाह करते वक्त या उसकी रजिस्ट्रेशन के वक्त मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा था चेयरमैन को, यूनियन कौंसिल को, और उनका मसालिहती जो प्रोसेस था वो नहीं हुआ। तो इस वजह से यूनियन कौंसिल इस पे आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है कि आपने अभी पहली डिवोर्स जो है वो कंफर्म नहीं की, उस पर आपने सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया, इसलिए नई जो रजिस्ट्रेशन है निकाह की उस पर आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए और फ़वाइद हासिल करने के लिए ये तमाम लोगों को ये चाहिए कि जो प्रोसीजर मैंने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर आपको बताएं, इसको फॉलो करते हुए आप डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें और अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट टाइम पर लें, ताकि फ्यूचर में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। थैंक यू।